السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا. میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری. بات کریں گے وزیر اعظم کے حالیہ دورہ چین کی، اور اس میں صدر شی جن پنگ سے اور اپنے ہم منصب لی کیانگ سے ملاقات ہوئی ہے. بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ بات کریں گے. ML1 پر ترجیحی بنیادوں پر کام ہونے جا رہا ہے. کراچی میں صاف پینے کا پانی اور سرکلر ریلوے کے منصوبے اس میں شامل ہیں. 10,000 میگا واٹ متبادل جو ہماری ذرائع ہیں، یعنی شمسی توانائی کے ذریعے یہ 10,000 میگا واٹ بجلی بھی ہمارے نیشنل گریڈ میں شامل ہونے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین کے لیے چین کی جانب سے 500 ملین یوان امداد کا اعلان بھی کیا گیا ہے. مزید اعلان کیا گیا. اس سے پہلے بھی چین ہمیشہ ہماری مدد کرتا رہا ہے، خاص طور پر اس حالیہ ڈیزاسٹر میں. اور گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر چینی انجینئرز کی جانب سے رواں سال کے پہلے سہ-ماہی میں سے مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے. پاک چین اقتصادی راہداری ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اس خطے کے لیے کتنی اہم ہے. نہ صرف گیم چینجر ہے، اس خطے میں معاشی انقلاب برپا کرنے جا رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی اس خطے میں غربت کی لکیر کے نیچے، یعنی 70%، مور دین 70% جو پاپولیشن ہے اسے غربت کی لکیر کے نیچے سے یعنی اوپر لانا ہے. جیسے کہ چائنا کا ایک ماڈل ہے. چائنا بھی بالکل اسی طرح مور دین 70% جو اس کی پاپولیشن تھی اس کے لیے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لیا گیا اور ایک فلیکسیبلٹی لائی اپنی فورن پالیسی میں، اپنی اکنامک پالیسیز میں. اسی ماڈل کو ایڈاپٹ کرنے کی بات یہاں پر بھی ہو رہی ہے. اس عظیم الشان منصوبے سے جو جڑے ہوئے دیگر منصوبے ہیں، ان منصوبوں پر کام کرنا وقت کی کتنی اہم ضرورت ہے، اس کے کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں. عظیم چوہدری صاحب ہمیشہ کی طرح بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار. بہت شکریہ عظیم چوہدری صاحب کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب موجود ہیں جی، ماہر معاشیات ہیں اور تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ کچھ اس کی ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں اور ڈیفینیٹلی کچھ معاشی اہداف کے حصول کے لیے ہمارے مقرر کردہ جو میکنزم یا ہمارا ایک کرائٹیریا ہے اس کو بھی گفتگو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. ML1 کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اسے ترجیحی بنیادوں پر اور گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو کہ رواں سال کے پہلے سہ-ماہی میں مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کتنی اہم پیش رفت ہے یہ؟ اچھا، یہ اہم اس طرح سے ہے کہ ایک تو اس کے لیے بڑی مینیپولیشنز اور مسکنسیپشنز کریٹ کی جا رہی تھی کہ ان کی ملاقات پریزیڈنٹ شی سے نہیں ہوئی. بہرحال یہ ساری باتیں دم توڑ گئیں اور پریزیڈنٹ آپ کی جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملاقات ہو گئی. تو سب سے پہلے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی 500 ملین یوان کی، جو فلڈ ریلیف کے لیے، جو تمام ایفرٹس کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، وہ انہوں نے فوری طور پر ریلیز کرنے کی کمٹمنٹ کی. دوسرا جو ہے انہوں نے ٹاپ پریورٹی کے اوپر جو ہے وہ آپ کی فارمیلٹیز کچھ رہتی تھی، جو کہ آپ کی ارلیئر لانچ آف کراچی سرکولر ریلوے، اس کے اندر جس کو آپ ML1 بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے انہوں نے فوری طور پہ اس کی تمام فارمیلٹیز کو فائنلائز کر کے اسی سال کے اندر لانچ کرنے کے لیے بھی انہوں نے کمٹمنٹ نہیں دی، بلکہ ایسا ایگریمنٹ فائنلائز کیا ہے جس کے اوپر بس وہ لانچ ہوگا. یہ ایک ٹاپ پریورٹی. دوسرا انہوں نے کی جو کہ نارمل ڈسکشن میں نہیں کشمیر افغانستان کو بھی فیچر کیا گیا اور ڈسکس کیا گیا کہ کشمیر اور افغانستان کے میٹر کو کس طریقے سے سالو اور ریزالو کیا جائے گا. اچھا، نمبر 1 پریورٹی کیونکہ ہماری معیشت ہے اور معیشت کے اوپر جو ہے وہ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ 10,000 میگا واٹ سولر انرجی، واٹر اور ٹربائن پاور پلانٹس جو ہیں جو گوادر میں آلریڈی چل رہے ہیں اس کو ایکسیلیٹ کیا جائے گا، یعنی اسے تیز کیا جائے گا اور فوری طور پر اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دینے کا معاملہ شروع ہوا. اور اس دونوں امپورٹنٹ بات یہ کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہو یا پاکستانی ادارہ جات ہوں، اس میں PM نے ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہو کر جو پاور پروجیکٹس ہیں اس کو ٹاپ پریورٹی فار دا پاکستان بنا دیا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ 2 چیزوں کے اوپر انویسٹ کرتا ہے اور 2 چیزوں کے اوپر ہی نظر رکھتا ہے. چیئرمین ماؤ نے سب سے پہلے ایک بات کی تھی کہ جس ملک کے اندر سڑکوں کے جال نہیں بچھائے جاتے وہ ملک ترقی نہیں کیا کرتے. تو 8,000 کلومیٹر سے زیادہ طویل لمبی آپ کے پاس ان کی جو موٹر ویز ہے اس کا جال ہے چائنا کے اندر. اسی انداز سے وہ اپنے پورے ممالک کے اندر وہ کوپریشن پہ بلیو کرتے ہیں اور جو بیلٹ اینڈ روڈ کے اندر کا مطلب بھی یہی تھا کہ وہ صرف کوپریشن چاہتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ امپیریلزم یا ملکوں کو نیچے لگا کر یا ان کے اندر کالونی نہیں بنانا چاہتے. تو یہ بہت بڑی بات ہوئی اور یہ بڑی ڈسکشن ہوئی جس کے اندر پاور پروجیکٹس جو ہیں
چاہے وہ کول کے پاور پروجیکٹس ہیں، اور ان کے اندر جو پرابلمز آ رہے ہیں ان پرابلمز کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک نقطہ اور بڑا اہم تھا کہ جتنے بھی پاور پلانٹس لگائے جائیں گے اب فرنس آئل پر نہیں، بلکہ کل ہماری خرم دستگیر صاحب ہو رہی تھی، انہوں نے یہ بڑی ایک اچھی خبر ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے سامنے لائے. انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم جتنے بھی متبادل ذرائع انہیں یوٹیلائز کریں گے، اب ہم امپورٹ نہیں کریں گے، اور تھرڈ کول از ون آف دیم. اچھا، امپورٹ کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. تھر کول کے بارے میں بلا وجہ کی مسکنسیپشن کریٹ کی گئی تھی کہ اس کے اوپر تقریباً 3% سے زیادہ جو ہے وہ اس میں سلفر ہے. تو سلفر ایکچوئل یہ ہے کہ وہ لیس دین 1% ہے، جو کہ پوری دنیا کے اندر الاؤڈ ہے کہ اگر لیس دین 1% آپ کا سلفر ہو تو آپ ہو جائے. تو اس طرح آپ کے پاس 720 ٹریلین ٹن آپ کا پڑا ہے، جس کے اندر اگر آپ 2% بھی استعمال کر لیں تو آپ کی 300 سال کے لیے بجلی بنتی ہے. تو تھر پاور پروجیکٹ کو بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا گیا. اب یہ بات ہوئی ہے کہ تھر کے اندر سے تیزی سے پاور پروجیکٹ جو ہیں وہ کول کے شروع کیے جائیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. بایو میس سے نکل جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ الٹرنیٹو انرجی سول کے اندر آپ کے جو ہے وہ سولر پاور پروجیکٹ جو ہیں وہ اگر آپ لمیٹڈ پروسیس میں بھی شروع کریں، جیسے گلگت بلتستان کو آپ سنگل یونٹس بھی دے دیں اور وہ پھر نیشنل گریڈ کے اندر پریزرو بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ ماڈل چائنا کے اندر چلتا ہے، چائنا کے اندر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس سے بجلی خرید لیتی ہے. اور ایکچولی جس طریقے سے میرے پاس یہاں پہ سولر پاور لگا ہوا ہے اس کا بل نہیں آنا چاہیے وہ، اور یہ جو پاور ہے وہ مین گریڈ کو ملتی ہے، اور مین گریڈ اس کو جو ہے وہ پریزرو بھی کر سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سے آلریڈی ہم 10 سال پیچھے چلے گئے کہ سولر کو ہمیں بہت شروع کر دینا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا. لیکن اس حکومت میں پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب ہیں، سولر پاور پروجیکٹ کے بہت سارے پاور پلانٹس کر چکے ہیں، لیکن اس میں بہترین طریقہ یہ کہ وہی ماڈل اڈاپٹ کیا جائے جو چائنا کے اندر ہے. اچھا، اس میں ایک نقطہ ڈاکٹر صاحب اور بھی ہے، وہ میں دوبارہ جب آپ کی طرف آؤں گا تو یہ نقطہ بڑا اہم ہے. انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے اور کاربن ایمیشن کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں خطرات ہوں گے آنے والے دنوں میں سینکشنز پہ، اس پہ بھی جی میں دوبارہ اس پہ آپ کی طرف آؤں گا. عظیم چوہدری صاحب، عمومی تاثر سی پیک کے حوالے سے ایسا ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ پہلے کہا جی مغربی روٹ پر کام نہیں ہو رہا، مغربی روٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، وسطی روٹ پہ کام ہو رہا ہے، وسطی پنجاب کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس کی نفی ہوئی، پہلا ٹریڈ کانوائے بھی گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ نہیں، اس کے لیے متبادل چائنا کوئی کام کر رہا ہے. اس تمام پروپیگنڈے کی نفی آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی سربراہی ملی ہے شی جن پنگ کو، اس کے بعد اب اس تمام تاثر کی نفی پکی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دنیا کے کچھ ممالک اس بات کی کوشش میں ہیں کہ چین جو کنیکٹیوٹی چاہتا ہے پوری دنیا کے ساتھ اور جس آسانی کے ساتھ چاہتا ہے، اس میں پاکستان کا چونکہ کلیدی کردار ہے، لہٰذا اس کو کسی نہ کسی صورت روکا جا سکے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چین کا فضائی رابطہ بھی دنیا کے ساتھ ہم ہی نے کروایا تھا، ہم ہی نے راستہ دیا تھا چین کو. اور اب جو صورتحال، پہلا فلائٹ آپریشن یس پاکستان سے، پاکستانی فضائی حدود سے، پاکستان کی فضائی حدود سے شروع پہلا ہوا تھا بالکل. اور اب وہ ترقی کرتے ہوئے جہاں پہنچ گئے، دنیا کی بہت بڑی معیشت ہے وہ. اور انڈیا اس خطے کی ایک طاقت ہے، ہمیں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس کو بھی یہ بات کھٹکتی ہے کہ اگر پاکستان کے راستے سے تجارت ہوگی تو اس کا بینیفیشری پاکستان بھی ہوگا، اور اگر پاکستان بینیفیشری ہوگا تو پاکستان کی معیشت کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی، اور انڈیا جو موٹیوز چاہتا ہے وہ پورے نہیں ہو سکیں گے. انڈیا تو باقاعدہ آفیشیلی چائنا سے پروٹیسٹ کر چکا ہوا ہے کہ آپ جو جی بی میں سڑک بنانا چاہتے ہیں وہ مت بنائیں. تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. امریکہ اور چائنا کی تجارت بھی ہے اور مخاصمت بھی ہے، اور اس کا ہمیں بھی شکار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دنیا کے ہر ملک میں دو لابیز ہوتی ہیں، ایک حق میں اور ایک مخالفت میں. پاکستان میں جو لابی امریکہ کے حق میں ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات وہاں نہ پہنچیں جہاں ہم لے کر جانا چاہتے ہیں. اور وہ لابی جو چین کے لیے بات کرتی ہے، اس کی حمایت میں بات کرتی ہے، وہ اس پالیسیز کو رد کرنے کی کوشش کرتی ہے جو امریکن لابی کے لوگ یہاں پر کرتے ہیں. یہاں کوئی باقاعدہ اس طرح تو نہیں ہے لابیز سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن لوگ بہرحال موجود ہیں.
دیکھیں اگر یہاں چین کی جو تجارت ہے اس کا 5% بھی پاکستان سے ہو جائے تو ہم خوشحال ہو جائیں گے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اگر ہمارے پاس بجلی سستی ہو تو پھر ہم اپنی ایکسپورٹس بھی کر سکیں گے. اور ہمیں جس قدر ضرورت ہے ایکسپورٹس کی اتنی شاید کسی اور کو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج کا ایشو ہمیشہ ہی رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت پاکستان آزاد ہوا تھا تب سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، ہم اس میں سنبھل نہیں سکے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس 100-200 بلین ڈالرز یہاں پڑے ہوں اور ہم اس کے ذریعے سارا اپنا سلسلہ کر سکیں. ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں جانے سے روکا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم جو کچھ ہیں ہم بہت ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے بہت کم ہے. جو ہمارا ریلوے کا نظام ہے یہ تو جب انگریز آیا تھا اور اس نے اپنی سہولت کے لیے بنایا تھا. ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے روڈ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. جیسے بھی آپ اپنے انٹرو میں بات کر رہے تھے کراچی میں پینے کے پانی کی، یہ بہت ضروری ہے. تقریباً 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور ہب ڈیم پر وہ انحصار اور کر ہر رہے ہیں. ڈیم پہ وہ انحصار کرتے ہیں، ساتھ سمندر ہے اور وہاں سے وہ پانی لے کے تو اس کو پینے کے قابل نہیں کر سکتے. دنیا میں ہوتا ہے کہ سمندر کے پانی کو پینے کے قابل کیا جاتا ہے. تو وہ بوجھ جو پڑتا ہے لوگوں پر معاشی طور پر بھی اور ادروائز بھی، وہ ختم ہو جائے گا اگر ہم ان پروجیکٹس کو لے کر آگے چلیں. اور یہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ اب امپلیمنٹیشن ہوگی، چین میں پروگرام بنانے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن تک اس وقت تک وہ بات نہیں کرتے، فائنلائز کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جب ہم اس کو شروع کریں گے تب اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے. ہم پروگرام کے بہت عرصہ پہلے جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں. تو یہاں اس اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اور اب جب ہم امپلیمنٹیشن کرنے جا رہے ہیں، وہ گوادر پورٹ ہو، وہ ML1 ہو، وہ کوئی اور پروجیکٹ ہو، اور بجلی کا جیسے میں نے آپ سے گزارش کی، مجھے اتفاق ہوا تھا بہاولپور کا وہ سولر ہاؤس دیکھنے کا. اس کے جب انوگریشن ہوئی تو میں اتفاق سے وہاں گیا تھا. سولر لگتا تو مہنگا ہے لیکن بجلی سستی ملتی ہے. بجلی سستی ملتی ہے اب ہم 40-45-50 روپے کا یونٹ نہیں خرید سکتے ہمارے لوگ، کیونکہ وہ فرنس سائل پر ہم 300 یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی بھی دینا چاہتے ہیں. تو ہم کہاں دیں گے، کیسے دیں گے؟ جب تک سستی بجلی پیدا نہیں کریں گے ہم پاکستان کے عوام کو بجلی سستی پوری اوور آل نہیں دے پھر سکیں سبسڈی گے. دینی پڑتی ہے، وہ ہمارے قومی خزانے پہ بوجھ آتا ہے. دوسری بات ہے اس کی تھر والی، اس کی صورت تو یہ ہے کہ یہ 90s میں شروع بے نظیر صاحبہ نے ایگریمنٹ کیا تھا ہانگ کانگ کے کچھ تجارتی لوگوں کے ساتھ، اور اس کے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹیں آئی تھیں. وہ ایبنڈن کر دیا گیا تھا پروجیکٹ کو. اب جب سندھ کی گورنمنٹ نے اس کو ڈیولپ کر لیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ ڈیولپ ہو کر کہاں آ کے کھڑا ہوا ہے، اب پاکستان کے اندر بھی پرائم منسٹر بھی یہ کہتے ہیں، پوری گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم اسی کو استعمال کریں گے اور اسی کی اسپیسیفکیشن کے مطابق اپنے ہم بجلی گھر بنائیں گے. ٹھیک ہے، اس سے بھی ہمیں بہت سستی بجلی لیکن اس میں ملے گی. ایک سوال ضرور بنتا ہے. میں پہلے یہ سوال چھوڑے گیا تھا. ڈاکٹر حسنین صاحب یہ بتائیے گا 720 ٹریلین ٹن کا جو ہمارے پاس یہ ذخائر موجود ہیں، جس میں آپ نے کہا کہ سلفر جو ہے لیس دین 1% ہے اور اسے ہم پراپر یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن پھر آڑے آئے گی ہمارے آگے سینکشنز کلائمیٹ چینج کو لے کر، جو کاربن ایمیشن ہے اس پر بھی اور انڈسٹریلائزیشن پر. اب جو G20 والے کر گئے، ترقی کی منزلوں کو چھو گئے، ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے، اب جنہوں نے ڈیولپنگ کنٹری جنہوں نے ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں ان کے لیے کیا یہ مشکلات نہیں پیدا کریں گے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ نہ کچھ ایگزمپشن ہونی چاہیے اور یہ جنوبی ایشیا اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یہ ایک انیشیٹو لیں بین الاقوامی سطح پہ اس پر؟ ابھی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یکدم ایک پوری دنیا کے اندر سچویشن چینج ہوئی. وہ جب سچویشن چینج ہوئی وہ یہ تھی کہ ہائیڈرو سے پاور جو ہے وہ آپ کی آ نہیں رہی تھی اور پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ ہائیک پکڑ رہی تھی. تو اس کا فوری طور پہ آلٹرنیٹو کے طور پہ جرمنی نے اپنے 16 ایسے پلانٹس تھے جو کہ بند پڑے تھے فوری طور پہ شروع کر دی. یعنی یہ یورپ سے شروع ہو چکا ہوا تھا. امریکہ جو سب سے بڑا سرخیل ہے آسٹریلیا میں اس کا بہت ہوا. آسٹریلیا نے بھی اس کو منع کیا تھا کہ کاربن ایمیشن ہمیں کرنا ہے اور کاربن سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں کرنی. اور چائنا کی ترقی کا تو راز ہی کوئلہ ہے اور انہوں نے تقریباً پوری دنیا کا 80% کوئلہ جو ہے وہ جلایا. اور اس کے بعد جو ہے جب پوری دنیا نے کہا ہم نے گرین ہونا ہے تو وہ گرین ہو گئے.
لیکن پاکستان جو ہے وہ ٹوٹل 2% بھی آلٹرنیٹیو انرجی پہ نہیں تھا. تو ہم نے بھی کہہ دیا, لیکن میں نے ایک کانفرنس میں وہاں پر کہا تھا کہ وی ہیو ٹو بی ڈارک بیفور وی گرین. تو ہمیں اب ٹائم ہے کہ پوری دنیا کے جب نظام دوبارہ سے اس ٹائم پہ آیا ہے, کیونکہ لوگوں کو اب ڈیمانڈ ہے, وجہ ہے, اور وہ اس کے اندر پریپوزیشن بن جانی ہے اور لیگل بھی بن جانا ہے کہ کوئلے کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاور پلانٹ چل سکتے ہیں. اب یہ نئی ایزمپشنز بن رہی ہیں, چنانچہ آپ کے تھر پاور پلانٹ کو بالکل لیٹ نہیں ہونا چاہیے اور فوری طور پہ شروع ہو جانا چاہیے. ایک امپورٹنٹ بات میں اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ملاقات کی تو انہوں نے بہت سارے انویسٹرز کو وہاں پر جو ہے وہ دعوت دی, اور بڑے بڑے انویسٹرز جو پہلے چلے گئے تھے اب وہ آ جائیں گے. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پچھلی گورنمنٹ کے اندر ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ ہم 50-50 کے اوپر بات کریں گے, ادروائز وی ہیو ٹو ری وزٹ دس آل ٹریڈنگ سینیریو. سو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ڈینٹ اور ڈیمیج پڑا تھا کہ تقریباً 70,000 پلس کمپنیز جو ہے وہ یہاں سے چلی گئی تھی. چنانچہ یہ والا طریقہ کار اب نہیں ہوگا, یعنی چاہے وہ 80% پر آتی ہیں یا 90% پہ آتی ہیں, یعنی اصل حالت یہ ہے کہ وہ اپنا تیل بھی لے کر آتے ہیں. وہ کنٹینر جب ان کا آتا ہے تو ہاف آف دا کنٹینر ان کا آئل کنٹین کرتا ہے اور وہ لے کر آتے ہیں. تو اس طریقے سے چائنیز کو جو ہے وہ آپ کو روٹ دینا پڑے گا. پلس 1 ونڈو آپریشن ہے, اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری اپر منسٹریز کے اندر اور ہماری مڈل ٹیئر مینجمنٹ کے اندر, ڈاکٹر صاحب کیوں آپ کو لگتا ہے یہ 1 ونڈو آپریشن کہ کچھ نقائص سے ان کو دور کرنا پڑے گا, اور جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کو کچھ خاطر خواہ مزید اقدامات کرنے ہوں گے, کیونکہ اس حوالے سے کچھ کنسرنز ہیں؟ پچھلے 3.5 سال کے عرصے کے اندر بورڈ آف انویسٹمنٹ تو اتنا زیادہ نکما رہا کہ وہاں پہ اسفر احسن صاحب تھے جن کو الف آتی تھی نہ بے آتی تھی, وہ لیڈرشپ پر جو ہے وہ کرواتے تھے منسٹرز کو پیسے دے کر. تو اب وہ اس طرح کے لوگوں کو اگر انہوں نے بورڈ آف انویسٹمنٹ دے دی تو آپ سوچیں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا کرتا ہوگا. تو میں نے کہا کہ اپر ٹیئر کے اندر آپ کے جو ہے وہ مینجمنٹ کے لوگ نہیں ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو چائنیز سٹرکچر کو, چائنیز فائنینشل سسٹم کو, سٹرکچر کو, اور ان کے لیبر کو, ان کے لیبر لاس کو, اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا اگر انہوں نے چائنا نے یہاں پر کوئی چیز 2 گز کی چیز بھی بنانی ہے تو وہ آپ سے پورا کا پورا سٹرکچر پلاننگ مانگتے ہیں, آپ سے وہ فیزیبلٹی, پری فیزیبلٹی اور اس کی پوری جو ہے بی او کیو مانگتے ہیں. آپ بی او کیو ہی ان کو جب تک نہیں دیتے تو وہ ڈیلے ہوتا رہتا ہے. بیسیکلی وہ آپ سے بات چیت میں متاثر نہیں ہوتے, وہ آپ سے پیپر کے اوپر بی او کیو کے اندر جو نمبر لکھا ہے وہ صرف وہ دیکھیں گے, اور وہ شکے جو پوری ہونی ہے وہ کوارڈنٹ پورے کرتے ہیں. جب تک مینیجریل معاملات ان کے کلیئر نہیں ہوتے وہ اس طریقے کی صرف آپ نے پروجیکٹ شروع کر دیا, ہم نے حامی بھر دی, سگنیچر ہو گیا, وہ اس طرح سے نہیں بزنس شروع کرتے. چنانچہ ہمارے یہ سارے جو ہے وہ یعنی جیسے سی پیک اتھارٹی ہے اس کو ہونا چاہیے, اور سی پیک اتھارٹی کے تحت 1 ونڈو آپریشن میں انویسٹرز کو بڑی تیزی سے لانا چاہیے, اور انویسٹرز کے بے شمار پرابلم ہیں. اچھا, ایگزمپشنز کس طرح کی ہونی چاہیے انویسٹرز کے لیے, کس طرح ایگزمپشن ہونی چاہیے خاص طور پر ہمارے اندرونی جو سرمایہ کار ہیں؟ بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے تو ڈیفینیٹلی فلیکسیبلٹی ہے, ایک ایم او یوز پر بھی ہمارے دستخط ہوئے, ایک ٹریٹی ٹائپ کا ہی ہے, لیکن جو ہمارے اپنے ڈومیسٹک جو ہمارے اپنے انویسٹرز ہیں ان کو بھی تو ایگزمپشنز کی ضرورت ہوگی, وہ بھی تو بڑی مشکلات کا شکار ہیں. جی وہ ہیں, بالکل ہے. ایک پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی بزنس مین کو پتا ہے کہ یہاں پر جو پچھلی گورنمنٹ میں تو میں دیکھتا رہا, یہاں پر جیسے کہا جاتا تھا کہ جو سرکاری بیوروکریسی ہے وہ پہلے ایک آدمی پیسے پکڑتا تھا, اب جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 10-20 لوگ درمیان میں انٹرمیڈری کے طور پہ یا مڈل مین کے طور پہ پیسے لیتے ہیں اور پروجیکٹ کو پیسے لے کے دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ کار ہے. یہی کام جو ہے وہ چائنا, اور اس کو میں اس لیے چھپا کر بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پرابلم چائنیز کو آ رہا ہے. تو میں اس ٹائم پہ کم از کم 40 سے 45 کمپنیز کو جانتا ہوں جن کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا اگر کوئی پرابلم یعنی فائبر آپٹکس سے ریلیٹڈ ان کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے ریلوے کے اندر, تو ریلوے کے اندر ان سے رشوت کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, یعنی ان کا ٹوٹل میگنیچیوڈ آف دا بزنس ہے اور اس سے رشوت کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو وہ کس کو شکایت لگائیں؟ وہ سی پیک کو, اتھارٹی کو بتاتے ہیں. اتھارٹی میکسیمم صرف ریلوے یا ریلوے سے کنسرننگ چیئرمین یا اس کو بتائیں گے, وہ کہیں گے ٹوٹل میگنیچیوڈ کے حساب سے 1% یا 5% یا 10% کی رشوت دے دو. یہ سپیڈ منی یا یہ سلسلہ یہ ختم ہونا چاہیے. پاکستانی آلریڈی اس چیز کے اوپر سفر کر رہے ہیں. پاکستانیوں کو تو عادت پڑ گئی ہے, ان کو تو انہوں نے فکس کاسٹ کے اندر ڈالنا شروع کر دیا رشوت کو. یعنی اگر آپ کی 7,000 کی چیز یہ آپ کا اس میں 2 نقطے بڑے عام ہیں ڈاکٹر صاحب, اس پر ہم کبھی طویل ڈیبیٹ بھی کریں گے. ایک تو ٹورزم کے لیے پوری دنیا میں جو چائنیز کے
لاتے ہیں اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو سی پیک کے لیے کرنی چاہیے اور اتھارٹی کو جو ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ پلاننگ پرائم منسٹر صاحب سے بھی استدعا میری اسی چینل کی وساطت سے ہوگی کہ جیسے الیکٹریسٹی کنیکشن اگر چاہیے 113 دن لگتے ہیں, اسی طرح اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا اس میں. یہ آپ کی جو ایک بات ہے ڈیفینیٹلی عظیم چوہدری صاحب کچھ نقائص ہیں, کچھ پرابلمز بھی. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک اور نقطہ ٹورزم کے حوالے سے بھی بات کروں گا. چینی انجینئرز کے حوالے سے وزیر اعظم نے تعزیت بھی کی. انہوں نے کہا بہت ہمیں دکھ ہے, بہت ہمیں افسوس ہے, ہم ان کے لیے اب مزید اقدامات کریں گے, سیکیورٹی میئرز ہم نے لینے. آپ کو یاد ہوگا 2013 سے پہلے جب یہ سی پیک پر باضابطہ طور پہ کام نہیں ہوا تھا تو 15,000 سے زائد انجینئرز پاکستان میں آلریڈی کام کر رہے تھے. اس وقت کوئی ایسا انسیڈنٹ یا کوئی اس طرح کا واقعہ رونما نہیں ہوتا تھا. جیسے ہی یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا سی پیک اناؤنس کیا گیا 2014 میں, اس کے بعد چینی انجینئرز پر مختلف جگہوں پر حملے بھی ہوئے. تو دشمن یا ہمارا ہدف تو ہمیں معلوم ہے کیا ہے, اور چین اقتصادی راہداری کو بھی سبوتاژ کرنے کی تمام تر کوششیں کی جا رہی. ہم یہ بار بار کہتے رہے کہ اس کے لیے ایک ڈیسک بنایا گیا ہے, $50 کروڑ مختص کیے گئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس منصوبے کو تعطل کا شکار یا اس کو رول بیک کر دیا جائے. تو اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب کیا واقعی چائنا کو بھی اس چیز کا ادراک ہے مکمل طور پر کہ اب یہ سیکیورٹی میئرز لینے ہیں؟ سیکیورٹی میئرز تو ان کا بہت بڑا کنسرن پیدا ہو گیا تھا, اور آپ کو اور مجھے دونوں کو یہ علم ہے کہ پاکستان آرمی نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمے لے لی تھی کہ ہم ان کی خصوصی بٹالینز مقرر کی, اور کہ ہم ان کی سیکیورٹی کے اہتمام جو ہے وہ خود کریں گے. یقیناً ان کی سیکیورٹی ہوگی تو وہ کام کریں گے, اور اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی تو وہ کام کیسے کریں گے. دوسرا یہ کہ یہ کام دشمن کا ہے, یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے, یہاں کا نہیں ہے. اس میں کوئی نہ کوئی پینیٹریٹ کیا ہوا ہوتا ہے ایسا ایلیمنٹ جو ڈسٹرب کرنا چاہتا تاکہ چینی واپس چلے جائیں. ویسے تو پچھلی حکومت نے ماشاءاللہ خود چینی کمپنیز کو واپس بھجوا دیا تھا, ان کے کام روک کے, ان کے آڈٹ کر کے, ان پر الزام لگا کے, جانے کیا کیا کچھ ان کو کہا کہ وہ یہاں سے کام چھوڑ کے چلے گئے, اور انہوں نے پاکستان میں ٹینڈر کرنا بھی بند کر دیا. وہ ٹینڈر کرتے تھے, وہ پیسے بھی دیتے تھے, وہ کام بھی کرتے تھے, وہ پورا بھی کرتے تھے, وقت پہ پورا کر کے دیتے تھے. ہم اس سب سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ واپس چلے گئے. اب جب چینی کمپنیز کو دوبارہ آمادہ کیا گیا کہ آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, تو یقیناً اس میں سیکیورٹی کا معاملہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. اور اگر ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے تو یہ کام آگے چلے گا, اور اگر ہم سیکیورٹی نہیں دے سکیں گے تو یہ کام بند ہو جائے گا, اور اب اگر بند ہوا تو پھر اس کا کھلنا ذرا مشکل ہو جائے گا. اچھا, سیکیورٹی چیلنج میں دو بڑے اہم چیلنجز تھے جس پر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے نہ صرف موقف کی تائید کی چائنا نے, بلکہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے پر زور بھی دیا, اور افغانستان کے استحکام کو اس خطے اور ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے بڑا اہم قرار دیا ہے. تو ڈیفینیٹلی ڈیو ٹو سیکیورٹی کنسرنز یہی دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے کہ چین ایک فریق اب بن چکا ہوا ہے کشمیر کے معاملے میں. لداخ کا معاملہ آیا, لداخ کا معاملہ آ گیا, اور اب جب بھی یہ معاملہ میز پر بیٹھ کے حل ہوگا چین اس میں فریق ہوگا, اور چین یقیناً ان معاملات پر ہماری حمایت کرے گا جن پر ہمارے موقف کی وہ اب تک حمایت کرتا آیا. انڈیا کی تو وہ حمایت نہیں کر رہا کشمیر کے معاملے پر. تو ہمارے لیے یہ ایک پہلو اپنی جگہ پر اطمینان بخش ہے کہ چین ہماری مدد اور ہماری حمایت جاری رکھے گا, انڈیا کی نہیں کرے گا. اور اللہ کرے کہ یہ معاملہ کسی وقت جلدی میز پر آئے اور یہ معاملہ حل ہو. دوسرا رہ گیا افغانستان کا معاملہ. افغانستان میں بھی چین لے کے جانا چاہتا ہے اپنے پورے پروجیکٹس کو, وہاں روڈ بھی بنانا چاہتا ہے, وہاں ترقی بھی کروانا چاہتا ہے, وہاں انڈسٹری بھی لگوانا چاہتا ہے. وہاں لوگوں بہت قسم پرسی کے عالم میں ہیں, اور چینی بہت زیادہ مدد کرتے رہے افغانستان کے لوگوں کی. جس وقت امریکہ وہاں تھا وہ امریکہ پر بھی یہ کہتے رہے کہ آپ یہاں سے جائیے, ان کو اپنے مسئلے کا خود حل کرنے دیجئے. اور امریکہ کو وہاں سے بھیجنے میں انہوں نے ایک کردار ادا کیا مذاکرات کے ذریعے. ہم بھی ان مذاکرات کا حصہ تھے. اور اگر یہ اوریجنل روڈ, آپ سلک روڈ دیکھیں تو سلک روڈ اوریجنل اگر کھل جائے تو دنیا میں تجارت آسان ہو جائے گی, بہت آسان ہو جائے گی, ارزاں ہو جائے گی, سستی ہو جائے گی, اور چیزیں وقت پہ پہنچیں گی. ہماری تو ریلوے لائن جو ہے وہ اس سیلاب میں بہہ گئی ہے. ہم تو ٹرین نہیں چلا سکتے تھے, چاہے جائے کہ ہم مال بردار گاڑیاں جو ہیں ان کو چلا سکیں. روڈ ہمارے خراب ہو گئے, ٹوٹ گئے, پل ٹوٹ گئے. ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نہ کسی مدد کی ضرورت ہے,
اور چین جو ہماری مدد کو آیا ہوا ہے ہمیں اس کو پیچھے نہیں دھکیلنا چاہیے. اب تو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنا، ری بلڈ کرنا، اب یہ تو آسان کام ریہیبلیٹیشن اب نہیں ہے. آسان نہیں ہوگا. یہ آسان کام نہیں ہے. آپ 30 تو 40 بلوچستان کی تباہی دیکھ کر آئے ہیں. بالکل بالکل. یہ آسان کام نہیں اچھا ہے. آپ نے یہ بات کی عظیم چوہدری صاحب، تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا. یہ جو ریلوے انفراسٹرکچر کی خاص طور پر بات کی جاتی ہے، ابھی بھی بلوچستان کے جو ریلوے ہے اس کا باقی صوبوں سے رابطہ منقطع ہوا ہے، مچ کا مقام ہے. اور آب گم آپ نے بھی نام سنا ہوگا. اسی طرح چپر رفٹ جو اب بھی ریلوے لائن بند ہے سبی ہرنائی والی، وہ اس چپر رفٹ کو 8ویں عجوبے کے طور پر بھی لیا گیا. وہ کس طرح برٹش گورنمنٹ نے بنایا، یعنی 70-80 سال گزرنے، 100 سال گزرنے کے باوجود اب تو جدت آ گئی ہے، اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے. یہ ریلوے انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا کیوں ہمارے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. پچھلے دنوں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. حفیظ اللہ خان میرے خیال میں ان کے چیف منسٹر تھے، if I am not wrong. تو انہوں نے یہ دوبارہ سے یہ ایک پروپوزیشن دیا تھا. انہوں نے کہا تھا 40 سے 50 لاکھ روپے صرف لگ رہا ہے، صرف 40 سے 50 لاکھ لگ رہا ہے جو ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ پورے گلگت بلتستان میں ہوگا. یعنی اسی طریقے سے یہی والا انہوں نے پرپوز کیا تھا بلوچستان کے لیے. تو یعنی آپ کا 40 سے 50 لاکھ تک اگر یہ ٹرانسپورٹ سسٹم لگ جائے، جس طریقے سے آپ ٹرکی کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی بہت میگا انفراسٹرکچر انوالو نہیں ہے، چند پٹیاں ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ڈبے لگا دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ٹرانسپورٹ سسٹم لگ سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ والی چیزیں فوری طور پر ہو جانی چاہیے. اور بلوچستان کے انفراسٹرکچر کے لیے چائنا بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. لیکن جو میں نے آپ کو گورنمنٹ کا پچھلا بتایا کہ نہایت بچگانہ حرکتیں یہ کی گئی کہ جس طرح میں نے یہ جملہ آپ کو رزاق داؤد صاحب کا میں بول ہی دیتا ہوں، انہوں نے یہ بولا تھا کہ ریوزٹ کیا جائے. کہ آپ کے پاس ہے کیا ریوزٹ کرنے کے لیے؟ یس، یہ بات جو اسد عمر صاحب نے بھی کی تھی کہ اثر نو جائزہ لیں گے جی، فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے. تو یہ ہمیں بڑا نقصان ہوا اس سے. کس نے برباد کیا؟ اچھا میں آگے دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر ان کی سیریسنس ہے تو انہوں نے ایک اور بات کی کہ انہوں نے کہ جو پینڈنگ ڈیوز 160 بلین کے تھے وہ بھی انہوں نے کاؤنٹر پارٹ کو پیڈ کرنے کے لیے بات کر دی ہے. اس کے علاوہ دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے وہ اب تک چل کر ریجنل گریڈ کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا. یہ بھی گلگت بلتستان کے اندر جو ہے یہ سارا سیرا جاتا ہے ان کی حکومت کو جو حفیظ اللہ خان کی تھی، انہوں نے اس وقت کیا تھا. اور ابھی تک دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے اس کے اندر پرابلم حل نہیں ہوئی. اسی طرح محمد ڈیم جو ہے اس کی کلیئرنس کے لیے انہوں نے چائنا نے بات کی ہے، وہ بات کرنا چاہا. اسی طریقے سے کراچی کے اندر جو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو کولیبوریٹ کر کے جو واٹر شارٹیج کے لیے کام کرنا چاہتے تھے وہ بھی نہیں کیا. بلوچستان میں جتنے آپ نے ایریاز بتائیں اس پر ان کی فیزیبلٹی گئی ہے. ایک مکمن داس آپ جانتے ہوں گے، مکمن داس کے لیے پری فیزیبلٹی اور فیزیبلٹی رپورٹ کا 1 ارب روپیہ کھایا. وہ کس نے کھایا اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہے، لیکن وہ تو کام کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور اس میں نقطہ بڑا عام ہے، یہ جو 9 اقتصادی زون ہے، یہ جو ہمارے اکنامک زون جن کی بات کی جا رہی ہے، اور جب سیکنڈ فیز اس کا لانچ کیا گیا تھا تو اس میں ایگریکلچر، انڈسٹریلائزیشن اور یہ تمام جتنے سیکٹر ان کی بات کی تھی، لیکن پریورٹی تھی کہ اکنامک زونز کو جلد از جلد ڈیولپ کیا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ اکنامک زونز پر کتنی پیش رفت اب تک ہو چکی اور کتنی ہونی چاہیے؟ اور ہمارے اکنامک زونز میں ہماری ترجیحات یا چائنا اور پاکستان کی اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو تو کون سے اکنامک زونز فوری طور پر ڈیولپ ہونے چاہیے؟ میں آن پیپر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ صرف ایک آدمی آخری دور کے اندر جو ہے وہ خالد منصور صاحب آئے تھے، وہ جو کہ تھر کول کے اندر کام کرتے تھے، ان کو کام آتا تھا تھوڑا سا. اس سے پہلے آپ یقین کریں انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا. رشا کئی کو شروع کیا، رشا کئی کے اندر بہت پوٹینشیل ہے لیکن صرف بورڈ لگا، کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں پر. اور لیکن آپ کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر اور باقی جگہوں کے اوپر وہ بہت زیادہ پھیلا کر بات کرتے ہیں. تو اس طرح کا رشا کئی کے اندر کوئی مجھے بہت مثبت کام نہیں. ایم او یو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی پکچر اپلوڈ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ فیصل آباد انڈسٹریل زون جو ہے وہ بہتر ہوا ہے. سندھ کا مکمنداس والا جو ہے وہ تو مسئلہ لمبا ہو گیا. مکمنداس وہ گلگت بلتستان کے اندر پروونشنل میں آ رہا ہے. اچھا ابھی تک ٹوٹل جو ہے وہ اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کا فیصل آباد انڈسٹریل زون ہے اور گوادر کام کر رہا ہے. سر بوستان بہت امپورٹنٹ ہے. بوستان کیونکہ بوستان جو اس کا محل وقوع ہے وہاں پر ہم را مٹیریل سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس وہاں پہ کرومائٹ بہت قریب ہے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، کول ہے، معدنیات ہے. 3 سال کے عرصے تک تو بوستان کے اندر کوئی کام نہیں ہوا تھا جی. اس کے اندر سارے کے سارے ہرڈلز تھے. ان کے اندر جتنے تقریباً 1000 ایکڑ کے قریب مختلف قسم کی چیزیں ایلوکیٹ ہوئی تھی. میں آپ کو بار بار عرض یہی کر رہا ہوں کہ آپ کو
اور پی ایم شہباز شریف صاحب کو فوری طور پہ ٹیکنوکریٹک لوگوں کو لے کر آنا پڑے گا جو ان پوری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جو پولیٹیکل مائلیج کے لیے نہیں آئیں گے. اگر آپ پولیٹیکل منسٹریز کو اوپر لے کر آئیں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ نو اکنامک زون چلا دیں تو وہ کیا چلائیں گے اس کے اوپر؟ تو لوئسٹ آف دا لوئسٹ کاسٹ کے ٹرانس سسٹم، نیٹ ورک سسٹم، اس کے اندر پلاسٹک کی ایک ایگریکلچر بیس آئی تھی، چلی فارمنگ آئی تھی، باقی فارمنگ وہ کرنا چاہتے ہیں، ورٹیکل فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، بے شمار بیج کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، گوشت آپ سے مانگنا چاہتے ہیں. وہ سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ بیلاروس سے لے کر آ رہے ہیں. $800 بلین کا گوشت وہاں سے مانگ رہے ہیں، تو پاکستان کو دینے میں کیا پرابلم آ رہی ہے؟ تو یہ پرابلم بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کیوں پٹ اپ نہیں کر رہا؟ اور انہوں نے ایسے آدمی اچھا، کو صرف ایک اور بڑا اس میں اہم نکتہ ہے پاور پلانٹس کے حوالے سے، اور بالخصوص ایسے ایریاز جہاں پہ ہمیں مزید ابھی ضرورت ہے پاور پلانٹس لگانے کی، کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ پروونس ڈیپینڈنٹ ہیں. بلوچستان جو ہے کافی حد تک ڈیپینڈنٹ ہے، اسی طریقے سے آپ کا سندھ میں بھی کافی حد تک وہ ڈیپینڈنٹ ہے. پھر آپ کے سامنے کے الیکٹرک کے مسائل ہیں، آئی پی پیز کے چنگل سے ہم نکل نہیں پاتے ہیں، سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہمارا بڑھتا ہی جاتا ہے. تو کیا ابھی ہم نے ایک پیراڈائم شفٹ نہیں لانی؟ کیا ہم نے اپنے ان پاور پلانٹس کو فوری طور پر شفٹ نہیں کرنا متبادل ذرائع پہ؟ اور اگر ہم شفٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہمیں بھاری بھرکم یا اس کے لیے جو ہمیں معاشی طور پر جو فیصلے کرنے پڑیں گے وہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز بھی آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آنی ہاتھ کے ساتھ پہلے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. کوئی ہمیں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں اور سچ بات بتاؤں کہ پاکستان کو کسی بھی قسم کی پولیٹیکل یہ جو ایکسپیڈیشنز ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو سرٹن چاہیے ابھی فوری طور پہ 10 سال کوئی بھی پولیٹیکل ہلچل نہ ہو، تب جا کر کے ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہے ڈسکوس کے ساتھ ان کرنا. دوسرا یہ ہے الٹرنیٹیو انرجی سورس، جو کہ آپ کا تقریباً 1 یا 2% ٹوٹل نہیں ہے، اس کو 47 to 48% آ جانا چاہیے. کوئی کام نہیں ہوا. پلس جو ہے وہ اس ٹائم پر اگر چائنا سیریس ہے اور وہ آپ سے جو ہے وہ ون چائنا پالیسی کے اوپر بھی بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا تائیوان کا مسئلہ ہے، ہمارا ساؤتھ چائنا کا مسئلہ ہے، ہانگ کانگ کا ہے، شنجیان کے اندر اور تبت کا مسئلہ بھی انہوں نے پاکستان سے ان کو رہنمائی لی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ایک الگ فریق ہے اور ہمیں آپ اس کے اندر مدد کریں. اگر وہ آپ سے اتنی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوبارہ ایک جیوگرافیکلی اور جیولوجیکلی آپ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو اس نظام کے، اس جغرافیائی نظام کے مطابق اگر آپ ضرور امپورٹنٹ ہو گئے ہیں تو آپ کا ہیومن ریسورس بھی امپورٹنٹ ہونا چاہیے نا. اچھا ڈاکٹر تو صاحب، یہ آپ کی جو بات بڑی project عام ہے، ہم نے بھی یہ سوچنا ہے، اور بلکہ ہم نے سوچا بھی ہے، اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی انہوں نے بھی یہی انیشیٹو لیا تھا کہ جس طرح چائنا نے اپنے ویسٹرن روٹ کو اور اپنے ویسٹرن سائڈ کو جس طریقے سے انہوں نے ڈیولپ کیا، وہاں انڈسٹریلائزیشن کی، وہاں پہ کچھ تحفظات تھے ان کو دور کیا، بڑے خوش اسلوبی سے سب کچھ کیا. تو اب ہمارا جو ویسٹرن روٹ ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے، مزید بھی اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس میں ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے. گوادر کو لے کر اگر ہم بات کریں تو وہاں پوٹینشیل ہے ونڈ اور سولر انرجی کا، اور اس پہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم وہاں پہ گئے، کئی میں نے بارہا وہاں پہ وزٹس کیے، تو ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ 15 سے 20 ہزار میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں ہم. بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حج کی بات ہی نہیں. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ پریورٹی نمبر 1 کول کر دیں، کیونکہ کول کے ساتھ آپ کو کوئی بڑا پلانٹ نہیں لگانا. صرف آپ کا جو ہے وہ چائنا اس کے اوپر ہاتھ ان کا بنا ہوا ہے، وہ فوری طور پہ آپ کو ریزلٹ پروڈیوس کریں گے، یعنی پری فیزیبلٹی اور فیزیبلٹی. دوسرا ونڈ ٹربائنز جو ہیں وہ آپ کا بلوچستان آئیڈیل ترین ہے، یعنی بغیر کسی زیادہ پاور پلانٹس لگانے کے بجائے آپ نے ٹربائنز لگانے ہیں. اور بلوچستان کو دنیا کا یعنی نمبر 1 یعنی فلو آف وینڈ کے اوپر انہوں نے مارک کیا ہے. اس کے اندر جس طریقے سے ایئر ڈائنامک کیپیسٹی آتی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بہت تیزی سے بجلی پروڈیوس کرے گا. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پہ. اس کا پروجیکٹ نہیں ہے. آپ سمپل چائنیز کمپنیز کو آنے دیں اور ان کو جو ہے ان سے انہی کے سسٹم ہوں گے، انہی کی کمپنیوں، اور لو کاسٹ اچھا، میں ڈاکٹر پروجیکٹس صاحب لے کر آپ کا آ ایک جائیں گے. نقطہ جو ہے اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ وہ بڑا ایک اہم جز ہے. ہم کوشش کرتے ہیں چوہدری صاحب کہ ہم کسی اس چیزوں کو، جو یورینیم ہے اس کو یورینیم سے بجلی کو فوری بنانے کی اجازت لینی چاہیے اور شروع کر دینا چاہیے. نہیں، اس اور پہ بھی ہم نے بات ہوئی ہے، اس پہ بھی پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ یہ بھی ون آف دیم، یعنی یہ بھی ایک پروجیکٹ عامل ہوگا. عظیم چوہدری صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک بات کی کہ کم سے کم بھی انہوں نے 10 سال کی بات کی. ہم تو کہتے ہیں ہمیشہ ہی انسرٹینٹی نہ ہو، سرٹین ہو سب کچھ. ایک 10 سال کا انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی چاہیے. جب ہم یہ دعوے کرنے لگتے ہیں کہ ہم اس نیشن کے لیے، اس نیشن بلڈنگ کے لیے، ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ہم ہی مسیحا ہیں،
ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے پولیٹیکل سائڈ نہیں آنا تھا لیکن مجبوری ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کر دی کہ کیا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کوئی کنسنسس یہاں پہ نہیں ہو سکتا؟ کیا پوری دنیا یا ہم بیوقوف بنا دیتے ہیں کہ جی ہم تو قوم کے لیے کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں اس وقت فوری طور پر یہ دوسرے فیز میں کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہاں پر ایک انسرٹینٹی سی ہے. اگر ہم تھوڑی سی دانش مندی کا ثبوت دیں ہمارے پولیٹیشنز اور وہ معیشت کے معاملات پر کنسنسس کر لیں تو باقی سب چیزوں پر کنسنسس خود بخود ہو جائے گا. جب معیشت ٹھیک ہوگی تو تمام چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے گی, فارن ایکسچینج کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, تجارت بھی ٹھیک ہو جائے گی, ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بھی پورا ہوتا شروع ہو جائے گا اور ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی ٹھیک رہے گی. اگر ہم پولیٹیکل چیزوں معیشت کی چیزوں پر کنسنسس نہیں کر سکتے تو پھر ہم اسی طرح گو مگو کی حالت میں رہیں گے, اور گو مگو کی حالت میں قومیں بہت زیادہ عرصہ رہ نہیں سکتی. ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اس کا ایک ایسا پروگرام ترتیب دے دیں جو 10-20 سال کے لیے ناقابل تبدیل ہو, اس کو کوئی تبدیل نہ کر سکے, کوئی حکومت آئے اس کو تبدیل نہ کر سکے. یہ نہ ہو کہ آپ کی حکومت ختم ہو, میں آؤں اور میں آ کے اس کو تبدیل کر دوں. میری حکومت تبدیل ہو, آپ آئیں اور آپ اس کو آ کے یہ میکنزم, یہ بڑی اچھی تجویز ہے. دیکھیں یہ میکنزم کیسے یہ تو بنائیں گے, اس کو کیا پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دن کے لیے تو نہیں ہوتی, وہ تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں. کوئی اس طرح کا میثاق ہو جیسے میثاق جمہوریت تھا اور فارن منسٹر اور پرائم منسٹر کو نے بھی یہی دوسرے بات کی. لفظوں میں کہہ رہا ہوں, اسی کو دوسرے میثاق ہونا چاہیے کس حوالے سے؟ معاہدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, معاہدہ ہونا چاہیے. میثاق بھی تو معاہدہ ہی ہے نا. آپ ایک کنسنسس کر لیں, معاہدہ خود بخود ہو جائے. تحریری شکل میں, ایک دستاویز کی شکل. جی بالکل, اور اس سے کوئی ڈیویٹ نہ کرے. اس کی گارنٹی جو ہے وہ یا قوم دے یا کورٹ دے, سپریم کورٹ دے. سر پارلیمنٹ بھی تو آنا پڑے گا اس کے لیے. پارلیمنٹ کے بغیر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکے گی. جس فیس سیونگ کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی پارلیمنٹ آنا پڑے گا. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کو پارلیمنٹ کا راستہ جو ہے وہ بند کر کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے پولیٹیکلی. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے, اقتدار لینا ہے, معاہدات کرنے ہیں, اپنی بات بنوانی ہے, تو شاہراہ دستور پر بلڈنگ جو پارلیمنٹ کے نام سے ہے اس کے کوریڈورز میں آنا پڑے گا. اس کی نشستوں اسی کی پہ حدود جو ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کا تعین کرے گی, سڑکوں پہ نہیں ہوگا. وہی ہے سب کچھ, اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور اگر آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو, قانون کو مانتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ مزید بھی تھوڑی سی میں عظیم چیر صاحب معذرت چاہوں گا. ڈاکٹر حسن جاوید صاحب سے متعلقہ ہے یہ سبجیکٹ بھی, ان سے بات کرتے ہیں. سابق ڈائریکٹر ہیں آپ, ڈاکٹر حسن داؤد صاحب ہیں, سابق ڈائریکٹر ہیں سی پیک کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی جی تھینک یو. جی بالکل بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں, بہت, اس دن آپ ہمارے یہاں شو میں بھی موجود تھے, ہم نے بات کی ہے اکنامک زونز پر. ہمارا آج تھوڑا زیادہ فوکس ہے کہ ہمارے جو اکنامک زون ہے, خصوصی جو اکنامک زون ہے, اس پر کام کی تیز رفتاری وقت کی عام ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے را مٹیریل کی طرف زیادہ توجہ اور مینوفیکچرنگ سائٹ پر زیادہ جانے کی ضرورت ہے. کیا فیز 2 کے بعد اب اناؤنس نہ کرنا, کیا یہی بات ہے کہ وہ مرحلے سے ہم گزر چکے ہیں, یعنی فیز 2 میں اب اکنامک زون ہی ہماری پریورٹی ہوگی؟ کیونکہ یہ جو ایم او یوز ہوئے ہیں اس میں اکنامک زونز پر اس طرح بات نہیں ہوئی ہے, وہ تو فیز 2 میں کہہ دیا گیا تھا کہ اس پہ کام تیزی سے ہوگا. جی دیکھیں, بالکل آپ نے صحیح بات کی. میں پاسٹ کی بات نہیں کرتا, میں فیوچر کی بات کرتا ہوں, لو ہینگنگ فروٹس کی بات کرتا ہوں. اور آپ کے اس دن پروگرام میں بھی میں نے ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹ جو ہم ایس سی جیز کے ساتھ, اور اس میں میری ریسرچ بھی بہت ہے. دیکھیں نیچرلی جو جوائنٹ کمیونیکے آئے ہیں اس کے اندر, کیونکہ ایک بہت لیڈرشپ لیول پہ آپ امیجن کریں کہ ایک طرف پریزیڈنٹ آف چائنا ہوں اور دوسری طرف پرائم منسٹر ہوں, تو آپ بہت گرینولر ڈیٹیلز میں نہیں جاتے, آپ ایک ہائی لیول ڈسکشن کرتے ہیں, اور اس کے اندر کلیئرلی انڈسٹریل کوآپریشن کا ذکر ہے اگر آپ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی پڑھیں. جی جی. تو جب آپ انڈسٹریل کوآپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو ڈیلیوریبل ہے میری نظر میں وہ مین ہے ہی اسپیشل اکنامک زون. تو یہ ہم کسی صورت کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ انڈسٹریل زون جو ہیں وہ پرائرٹی اب کم ہو گئی, بلکہ میرے خیال میں ہمیں بالکل گیئر اپ کر لینا چاہیے اس کی تیاری کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب کون سے خصوصی اکنامک زون ہیں جن پہ کام کو تیز رفتار
ہونا ضروری ہے جہاں پہ یا اسے ہم نے اپنی ترجیحات میں رکھنا ہوگا؟ جی پہلے تو یہ کہ چونکہ میں رشا کئی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں اور رشا کئی میں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور میں اپنے کولیگ سے اس دن بات بھی کر رہا تھا کہ جس تیزی سے اب کام یہاں پر ہو رہا ہے اور جس تیزی سے چائنیز کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کے دورے میں وہ آنے کا ایکسیپٹ کر لیں گے دعوت نامہ، اور بالکل ویسے ہی ہوا۔ اور اسی طرح میرا خیال ہے کہ اب جس پہ ہمیں بہت تیزی سے کام کرنا چاہیے وہ دو ہیں، ایک ڈھابے جی ہے اور ایک فیصلہ آباد ہے، اور اس میں ہمیں گھنٹوں نہیں منٹوں کی سپیڈ سے کام کرنا چاہیے چائنیز کے ساتھ، اور انویسٹر جو بھی ہیں، جس طرح ڈھابے جی کے کیس میں جو ڈیولپر ہیں وہ پاکستانی ہیں، ان کو اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ٹاپ ڈاؤن اپروچ، ہائیسٹ لیول آف دی گورنمنٹ اکراس دی بورڈ اور تمام سٹیک ہولڈر، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ دوسرے انسٹیٹیوشن ہو، ایون اکیڈیمیا، ان سب نے اپنا بہت امپورٹنٹ رول کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پیرلل ہم چلا سکتے ہیں تمام اکنامک زونز پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری کوئی فالٹ لائنز بنا دی جاتی ہے دشمن کی جانب سے، ماضی میں بھی ویسٹرن روٹ پہ یہی باتیں ہوئی، تو بوستان بھی بڑا ایک عام محل وقوع کا بڑا عام ہے، بہت وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کے بھی ایشوز وغیرہ نہیں ہے، بوستان کا ایریا ہے۔ میرا سر اس میں یہ بڑا آپ نے اچھا پوائنٹ کیا، اور مائی اپولوجیز کہ میں اس کو مس کر گیا تھا۔ جس طرح ابھی ریکوڈیک کا بھی ہوا ہے، اور جس طرح مائنرلز اور مائن سیکٹر پہ، اور جس طرح گوادر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آئی تھنک بوستان ہمارا لو ہینگنگ فروٹ ہے، اس پہ گورنمنٹ نے بھی اپنے جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس نے اپنے ریسورسز یوز کر کے وہاں پہ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں، روڈز اور سیکیورٹی کا سسٹم۔ تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو انویسٹمنٹ اور اسپیشل اکنامک زون پروونشل ڈومین میں آتے ہیں، تو یہ سب اپنے اپنے طور پہ کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف جو انسینٹیوز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ہم نے ایز ٹیم یہ نہ ہو، سر میں یہاں پر ہائی لائٹ کرتا جاؤں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی فورن انویسٹر ہے اور اس کو لگے کہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے 6 ملکوں میں وہ انویسٹ کر رہا ہے۔ ایک پالیسی ہو جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہو، اور تمام صوبے اپنے لحاظ سے اس کو ٹیلر کریں اور اس سے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے، آپ کی ماہرانہ رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس سلسلے کو، اس تسلسل کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ جاری رکھیں۔ یہ سبجیکٹ بہت سینسیٹیو ہے، اور ہمیں اگلی دفعہ ایگریکلچر اور مائنز اینڈ منرل سیکٹر پہ ڈسکشن۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خصوصی طور پہ میں یہاں مدعو کروں گا، اور ہماری ٹیم بھی آپ سے رابطے میں ہے، اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ڈاکٹر حسن داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عظیم چوہری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔